پھر میں نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا اور اپنے بستر پر لیٹ گئی کیونکہ میں بہت کمزور اور بیمار تھی۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مجلس سے اٹھے بھی نہیں تھے اور نہ کوئی اور گھر کا آدمی وہاں سے اٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونی شروع ہوئی۔ آپ پر وہی کیفیت طاری ہوئی جو وحی کی شدت میں طاری ہوتی تھی۔ موتیوں کی طرح پسینے کے قطرے آپ کے چہرے سے گرنے لگے، حالانکہ سردی کا موسم تھا۔ ام المومنین نے بیان کیا کہ پھر آپ کی وہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ تبسم فرما رہے تھے۔ سب سے پہلا کلمہ جو آپ کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا، اے عائشہ، اللہ نے تمہیں اس الزام سے بری کر دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یہ سنتے ہی میری والدہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، خدا کی قسم میں ان کے سامنے نہیں کھڑی ہوں گی۔ میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کی حمد و ثنا نہیں کروں گی کیونکہ اللہ نے مجھے اس الزام سے بری کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی تھی کہ مجھے یقین تھا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس معاملے سے قطعاً بری تھی اور وہ خود میری برات کرے گا، لیکن خدا گواہ ہے کہ مجھے اس کا وہم و گمان بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے قرآن مجید میں میرے معاملے کی صفائی کرے گا، کیونکہ میں اپنے آپ کو اس سے بہت کمتر سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں خود کوئی کلام فرمائے۔ مجھے تو صرف اتنی امید تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے اس الزام سے بری کر دیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا گواہ ہے، جن صحابی یعنی صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تہمت لگائی گئی تھی، وہ اپنے پر اس تہمت کو سن کر کہتے تھے، سبحان اللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے آج تک کبھی کسی غیر عورت کا پردہ نہیں کھولا۔ ام المومنین نے بیان کیا پھر اس واقعے کے بعد وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تھے۔